مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار بریگیڈیئر فاروق حمید خان صاحب لائن پر موجود ہیں۔ فاروق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے کہ پاکستان نے جس طرح سے آج اپنی دفاعی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے دنیا کو دکھایا، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ شروع بھارت نے کی اور پاکستان نے اپنے دفاع میں جو کیا، یہ کارنامہ کس حد تک درست ہے اور اس سے دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم کبھی کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم پر کوئی جنگ مسلط کی گئی یا اگر ہم پر کوئی حملہ ہوا یا کسی بھی دشمن نے خاص کر بھارت نے اگر لائن اپنا ریڈ لائن کراس کی تو پھر پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا اور اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے جب آج لائن آف کنٹرول کو کراس کیا اور پاکستانی ایئر سپیس کی بڑی سنگین وائلیشن کی، تو پاکستان فضائیہ کے ایئر فورس کے جو جہاز ہیں انہوں نے ان کو انگیج کیا اور 2 جہاز جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کر دیے۔ ایک تو ظاہری بات ہے پاکستان میں ان کا جہاز گرا، اس کا پائلٹ کیپچر ہو گیا، اور دوسرا جہاز جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں گرا۔ اس کے علاوہ آج ایک اور MI-17 ہیلی کاپٹر انڈین ایئر فورس کا، وہ بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آج وہ گرا ہے، اور اس میں بھی 5-6 ان کے جو آن بورڈ لوگ تھے ان کی بھی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میسج ہم نے بڑا کلیئر دیا ان کو کہ جناب آپ ہماری جو امن کی جو پالیسی ہے، ہماری امن کی جو بار بار پیشکش ہے، ڈائلاگ کی پیشکش ہے، اس کو آپ ہماری کمزوری نہ سمجھیں۔ ہم اگر آپ ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس پوری قابلیت ہے، کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ ہم بالکل آپ کے جو ہے ایریا میں آ کے ہم وہاں پہ بھی جو ہے یہ کارروائی جو ہے آپ کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج انڈیا میں صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی سخت ہیوملیشن ہوئی ہے انڈیا کی، انڈین ایئر فورس کی، انڈین آرم فورسز کی، ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی۔ دیکھیں 2 جہاز ایئر فورس کے گر جانا اور ایک MI-17 ہیلی کاپٹر، یعنی کہ 3 ایئر کرافٹ لوز کرنا ایک دن میں، یہ میرا خیال ہے it is nothing short less than a debacle for پرائم منسٹر مودی، جنہوں نے اب ریلائز کیا ہوگا کہ انہوں نے کتنی احمقانہ ان کی اپروچ تھی کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنے ملک کو اور مسلح افواج کو ایک جنگ والی صورتحال میں دخیل دیا۔ میرا خیال ہے انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، یا اپنے آپ کو وہ زیادہ اوور کانفیڈنٹ وہ سمجھتے تھے، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ انہوں نے ایک بیٹل ہارڈنڈ، ایک ایسی مسلح افواج، ایک ایسی قوم، ایک ایسے عوام، 22 کروڑ عوام جو کہ 15 سال سے ویسی حالات جنگ میں ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے جو تقریباً اب ہم جیت چکے ہیں، اس قوم کو اور اس مسلح افواج کو انہوں نے للکارنے کی کوشش کی تو پھر نتیجہ ان کو مل گیا۔ دوسرا میسج آج یہ دیا گیا ہے کہ جناب چاہے بھارت ہو، چاہے افغانستان ہو یا کوئی اور ہو، کہ پاکستان جو کہ ایک نیوکلیر آرم نیشن ہے، آپ اس کے ساتھ میس اپ مت کریں، اس کے ساتھ پنگا نہ لیں، آپ کو نقصان جو ہے پھر وہ اٹھانا پڑے گا۔ جی تو میرا خیال ہے جی آپ نے بہت اچھی طرح سے بتا دیا کہ جو دنیا کو پیغامات گئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے یا بہترین فوج ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہم مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس ایمانی طاقت ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی، آپ نے بھی چونکہ آرمی میں کام کیا، خدمات سر انجام دی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی کس طرح سے ان کے جذبات ہوتے ہیں جب اس طرح کا موقع آتا ہے، بھارت کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے جو نوجوان ہوتے ہیں فوج کے اندر ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ پھر پاکستان کی فوج کو اور انڈیا کی فوج کو، ان دونوں کا اگر کمپیئر کریں تو پاکستان کے پاس ایسی کون سی چیزیں ہیں جو باقی دنیا کی فوجوں سے پاکستان کی فوج کو ممتاز کرتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے جو نوجوان افسر ہیں، تمام افسر ہیں، جوان ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اس پاکستانی قوم کا حصہ ہیں، اور پاکستانی قوم کا جذبہ یہی ہے، ایمان، تقوی، جہاد،
فی سبیل اللہ، اور یہی وہ نعرہ ہے جس پہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ جس پہ وہ قائم ہے، اور یہی ان کی موٹیویشن ہے، اسلام محبت، اور یہ کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ بنا تھا 27 رمضان کو، تو لہٰذا ایک سٹرونگ آئیڈیولوجیکل، ایک بہت سٹرونگ ریلیجس موٹیویشن ہے پاکستان کے عوام میں، خصوصاً پاکستان کی مسلح افواج میں۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان سائز میں، رقبے میں بھارت سے چھوٹا ہے، ہم مانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے، بھارت کی بہت بڑی اکانومی کئی گنا زیادہ ہے، ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور ہمارے ہتھیاروں کی تعداد وہ کم از کم 1/3 ہے جو انڈیا کی ہے اکوپمنٹ اور نمبر کے حساب سے، لیکن فرق جو ہے وہ ایک تو یہ ایمان، ایک کمٹمنٹ، ایک آئیڈیولوجیکل اپنی جو کمٹمنٹ، اور دوسرا یہ جو ہے کہ جو کوالٹی آف ٹریننگ، کوالٹی آف آر مین، جو اور اکوپمنٹ کے ساتھ جو جس طرح ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں، تو یہ ایک ایج ہے ہمارا، بڑا ایک کلیئر ایج ہے اوور دی انڈین آرم فورسز، جہاں پہ نہ کوئی اس لیول کی موٹیویشن ہے، نہ اس لیول کی ظاہری بات ہے ٹریننگ ہے۔ عجیب عجیب خبریں آتی ہیں، بڑی بڑی تعداد میں وہاں پہ سوئسائڈ، خودکشی ہوتی ہے وہاں پہ، اور عجیب عجیب سٹوریز جو ہیں جو کہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، تو جو شو کرتا ہے کہ انڈین آرم فورسز کا مورال اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ پاکستانی قوم یا پاکستان کی مسلح افواج کے افسر جوانوں کا مورال ہے۔ تو دیکھیں یہی جو آپ کو یہی ایج ہے ہمارا ان کے اوپر، اور وہ آئیڈیولوجیکل ایج ہے، ہمارا ریلیجن کا ایج ہے، ہماری کوالٹی آف ٹریننگ کا، کوالٹی آف مین پاور کا ایج ہے۔ تو پھر جب وقت آتا ہے تو آپ کو پتا پھر پوری قوم بھی کھڑی ہو جاتی ہے مسلح افواج کے پیچھے، اور یہ تو اللہ کی مہربانی کی اس وقت پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ہمارے پرائم منسٹر ایک ایسے مخلص پاکستانی ہیں، ایک بریو آدمی ہے، اور انہوں نے دیکھیں یہ ثابت کر دیا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، خاص کر بھارت کے ساتھ، یہی ایک فارمولہ ہے جو کہ بھارت سمجھتا ہے، یہی وہ زبان ہے جو کہ بھارت جو ہے وہ سمجھتا ہے۔